شروع کرتے ہیں آج کا یہ دلچسپ تجزیہ۔ فرض کریں کل صبح ہم سو کر اٹھیں اور خبر ملے کہ عالمی دفاعی بساط پوری طرح پلٹ چکی ہے۔ خبر یہ ہو کہ پاکستان نے اچانک دنیا کے جدید ترین بلکہ یوں کہہ لیں کہ ناقابل شکست ہتھیار حاصل کر لیے ہیں۔ بظاہر یہ ایک بڑی زبردست خبر لگتی ہے نا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے ساتھ کچھ انتہائی پیچیدہ اور گہرے سوالات لے کر آتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی طاقت کا یہ توازن راتوں رات بدل جائے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ بے پناہ طاقت ایک مکمل اور ناقابل شکست تحفظ فراہم کرے گی، یا پھر یہ کسی نئی اور کڑی آزمائش کا نقطۂ آغاز ہوگا؟ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی طاقت کا توازن اتنی تیزی سے بدلتا ہے تو جیو پولیٹکس میں زلزلے آ جاتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک سیدھی سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے اثرات تصور سے کہیں زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل جدید ترین ہتھیاروں کا اصل مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، اب جنگیں صرف روایتی ایٹمی بموں سے نہیں لڑی جاتی۔ ہم 5 بنیادی ستونوں کی بات کر رہے ہیں: ہائپرسونک میزائل، خودکار فیصلے کرنے والے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈرونز، خاموش لیکن خطرناک سائبر وارفیئر سسٹمز، لیزر ہتھیار اور خلا میں نصب ڈیفنس سسٹمز۔ یعنی اب جنگ زمین سے نکل کر خلا اور ڈیجیٹل دنیا تک پہنچ چکی ہے۔ اس زبردست ٹیکنالوجیکل چھلانگ کے بعد جو سب سے پہلی چیز بدلتی ہے وہ ہے اسٹریٹجک شفٹ، یعنی جنگ اور طاقت کا پورا مفہوم ہی نئے سرے سے طے ہونے لگتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم تصور سامنے آتا ہے جسے ہم ڈیٹرنس یا خوف کا توازن کہتے ہیں۔ جب اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہاتھ میں آ جائے تو یہ ڈیٹرنس کو کئی گنا بڑھا کر ایک بیلنس آف ٹیرر میں بدل دیتی ہے۔ آسان الفاظ میں یہ ایک ایسی نفسیاتی دیوار کھڑی کر دیتی ہے کہ کوئی بھی مخالف حملہ کرنے کا سوچنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ یہ صرف فزیکل طاقت نہیں ہے بلکہ سیدھا سیدھا ذہنوں پر کنٹرول کا کھیل ہے۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے ذرا ہائپرسونک میزائلوں کی مثال لیں۔ یہ آواز کی رفتار سے کم از کم 5 گنا زیادہ تیز سفر کرتے ہیں، اتنی تیز کہ کوئی بھی روایتی ریڈار یا دفاعی نظام انہیں روکنے میں بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹھہریں، اس میں ایک بہت بڑا رسک بھی ہے۔ اتنی زیادہ رفتار کی وجہ سے ان میزائلوں کے گرد شدید حرارت کا ایک غلاف بن جاتا ہے، جس سے یہ بے حد حساس ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ذرا سی بالکل معمولی سی تکنیکی خرابی بھی پورے کے پورے مشن کو تباہ کر سکتی ہے۔ اور اگر ہم مصنوعی ذہانت یعنی AI کی طرف آئیں تو صورتحال مزید دلچسپ اور ساتھ ہی تشویشناک بھی ہو جاتی ہے۔ ایسے ڈرونز جو انسانی مداخلت کے بغیر خود اپنا ٹارگٹ چنتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی گہرا اور سنجیدہ اخلاقی سوال کھڑا ہوتا ہے: کیا واقعی جنگ، موت اور زندگی کے اتنے بڑے فیصلے مشینوں کے سرد الگوریدم پر چھوڑے جا سکتے ہیں؟ اسی طرح ماڈرن وارفیئر کی خاموش مگر انتہائی خطرناک نوعیت کا اندازہ سائبر جنگ سے لگایا جا سکتا ہے۔ ذرا موازنہ کریں، روایتی جنگ میں جسمانی تباہی ہے، گولیوں کا شور ہے، لیکن دوسری طرف سائبر جنگ میں ایک بھی گولی چلائے بغیر کسی بھی ملک کا پورا بینکنگ سسٹم، پاور گریڈز اور کمیونیکیشن کا نظام چند لمحوں میں مفلوج کیا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے۔ سائبر اٹیک کرنے والے کے اپنے سسٹمز بھی جوابی ہیکنگ کے اتنے ہی خطرے میں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے طاقت کبھی خلا میں تو موجود نہیں ہوتی، تو اس کا اصل کیا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ عالمی اور علاقائی سطح پر اس کے اثرات اور رد عمل کا دائرہ کتنا وسیع ہوگا۔ ایک بات تو طے ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں گلوبل بیلنس آف پاور میں کسی بھی قسم کا بگاڑ بالکل برداشت نہیں کرتیں۔ اگر راتوں رات ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لی جائے تو اس کا فوری اور سخت ترین ری ایکشن آئے گا۔ اس کا مطلب ہے فوری اقتصادی پابندیاں، بہت ہی شدید قسم کا سفارتی دباؤ اور ممکنہ طور پر اندرونی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے خفیہ کارروائیاں۔ بین الاقوامی برادری ایسے موقع پر کبھی بھی خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھتی۔ اور اگر ہم اسے علاقائی سطح پر دیکھیں، خاص طور پر جنوبی ایشیا کے انتہائی حساس خطے میں، تو پڑوسی ممالک یقیناً ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھیں گے۔ وہ ہنگامی بنیادوں پر اپنی فوجی طاقت بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور بالکل یہیں سے ہتھیاروں کی دوڑ کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسا مسابقتی عمل جو خطے کی کشیدگی کو سیدھا آسمان تک لے جاتا ہے۔ یہ جو ہتھیاروں کی دوڑ ہے نا، یہ دراصل ایک انتہائی خطرناک سائیکل ہے۔ اس کے 4 واضح قدم ہیں۔ پہلا، دشمن سے ہر حال میں آگے نکلنے کی کوشش۔
دوسرا، اس کوشش میں دفاعی اخراجات کا بے تحاشا بڑھ جانا۔ تیسرا، جس کے نتیجے میں دونوں طرف خطرات میں مزید اضافہ ہونا۔ اور چوتھا اور آخری قدم، پورے خطے کے استحکام کا تباہ ہو جانا۔ یعنی سیکیورٹی کی تلاش دراصل طویل مدتی عدم تحفظ کو جنم دیتی ہے۔ بین الاقوامی سرحدوں سے ہٹ کر اب ذرا اس کے اندرونی پہلو پر بات کرتے ہیں، یعنی ایک طرف معاشی دباؤ ہے اور دوسری طرف بے پناہ فوجی طاقت کی خواہش۔ یہ ایک بہت ہی تلخ اور زمینی حقیقت ہے کہ ان ماڈرن ہتھیاروں کو بنانے اور پھر انہیں مینٹین رکھنے کے لیے اربوں ڈالرز درکار ہوتے ہیں، اور یہ پیسہ کہیں نہ کہیں سے تو آئے گا نا۔ ایک جدید ترین لڑاکا طیارے کو مینٹین کرنے کا خرچہ اکثر ایک پورے شہر کے ایجوکیشن اور ہیلتھ بجٹ کے برابر ہوتا ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ کیا ہم دفاع پر اربوں خرچ کر سکتے ہیں جبکہ حقیقی طاقت کے ستون یعنی ایک مضبوط معیشت، عوام کی اعلیٰ تعلیم اور مجموعی خوشحالی ان کو نظر انداز کر دیا جائے؟ اگر معیشت کمزور ہو تو بڑے سے بڑا ہتھیار بھی ریاست کو اندر سے ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتا۔ اب ذرا عوامی جذبات کی بات کرتے ہیں۔ جب کوئی ملک دنیا کی ٹاپ ملٹری پاور بنتا ہے تو ظاہر ہے عوام میں ایک زبردست قسم کا قومی فخر محسوس ہوتا ہے، لیکن اسی فخر کے بالکل متوازی ایک گہرا خوف بھی پروان چڑھتا ہے۔ یہ احساس کہ اتنی بڑی طاقت ہونے کا مطلب ہے کہ اب ہم دنیا کی نظروں میں ایک بہت بڑا ٹارگٹ بھی بن چکے ہیں۔ یہ فخر اور خوف کے درمیان ایک بہت ہی باریک اور نازک نفسیاتی لکیر ہے۔ اور اب آتے ہیں اس پوری سیناریو کے سب سے اہم حصے کی طرف، قیادت کا بوجھ۔ آخر یہ فیصلہ کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ جب ہاتھ میں الٹیمیٹ پاور آ جائے تو یہ کسی بھی لیڈرشپ کی سوچ پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اس کے دو بالکل مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی تباہ کن طاقت کا احساس لیڈرشپ کو انتہائی محتاط اور ہر قدم ناپ تول کر اٹھانے پر مجبور کر دے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود کو ناقابل شکست سمجھنے کا خمار انہیں حد سے زیادہ پر اعتماد بنا دے اور وہ جیو پالیٹکس میں بہت ہی جارحانہ اور خطرناک فیصلے کرنے لگیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا نفسیاتی امتحان ہے۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے، جدید ہتھیار بسا اوقات ایک میوچول ڈیٹرنس یعنی باہمی ڈیٹرنس کی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کوئی جان بوجھ کر جنگ شروع نہیں کرتا اور ایک بظاہر کمزور سا امن قائم ہو جاتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں حادثاتی جنگ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کمپیوٹر اسکرین پر بس ایک غلط الرٹ یا ریڈار کی ایک چھوٹی سی خرابی اور پوری دنیا ایک بڑی جنگ کے شعلوں میں لپٹ سکتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس مفروضے پر غور کریں کہ ایک ایسا الٹیمیٹ بٹن موجود ہو جو ایک ہی سیکنڈ میں دشمن کے تمام ڈیفنس سسٹمز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے، تو کیا اسے دبایا جائے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس سے استعمال کرنے کا نتیجہ اتنا خوفناک اور ممکنہ طور پر پوری دنیا کی تباہی پر مبنی ہوگا کہ اسے کبھی استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ماڈرن وارفیئر اب ہارڈ ویئر کی جنگ کم اور نفسیات اور اعصاب کا کھیل زیادہ بن چکی ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک بات جو بالکل شیشے کی طرح صاف ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کا اصل امتحان اس کا استعمال نہیں ہے، بلکہ اصل امتحان یہ ہے کہ اس طاقت کو انسانی عقل، بصیرت اور امن کی خواہش کے ذریعے کنٹرول کیسے کیا جائے۔ ٹیکنالوجی چاہے کتنی ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو جائے، مشینیں اور ہتھیار خود جنگ کا فیصلہ نہیں کرتے، یہ فیصلے ہمیشہ انسان کرتے ہیں۔ تو آخر میں سب سے اہم سوال، طاقت حاصل کر لینا شاید اس پورے کھیل کا سب سے آسان حصہ ہو، لیکن اس کو صحیح طریقے سے سنبھالنا، اپنی معیشت کو بکھرنے سے بچانا اور عالمی امن کو برقرار رکھنا ہی اصل چیلنج ہے۔ تو یہ سوال ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ حتمی طاقت حقیقی اور مکمل امن لائے گی، یا پھر یہ ایک نئی اور پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک جنگ کو بھڑکا دے گی۔